عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے تو قاعدہ میں یہ پڑھا کرتے تھے اللہ پر سلام، جبرائیل پر سلام، میکائیل پر سلام، یعنی پوری جو یہ ہے نا ہم پڑھتے ہیں نا تحیات للہ والصلوات، تو وہ پڑھتے تھے کہ السلام علی جبریل میکائیل، السلام علی فلان فلان، یعنی اس طرح ہم لمبا کرتے تھے کہ فلاں پر سلام ہو، فلاں رسول پہ، فلاں نبی پہ، یہ خود سے یعنی سلام، جیسے ہمارے ہاں بھی ایک طبقہ وہ کھڑے ہو کے سلام پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، وہ یعنی یوں وہ تشہد میں سلام پڑھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہماری طرف دیکھا اور فرمایا اللہ تو خود ہی سلام ہے، اس پر سلام بھیجنے کی کیا ضرورت۔ اور یہ بات ہم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے بھی یعنی حدیث میں نقل کی ہوئی پڑھی ہے کہ انہوں نے بھی فرمایا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو سلام بھیجا اور جبرائیل نے بھی سلام بھیجا، نبی پاک نے بھی سلام بھیجا۔ غار ہیرا میں کھانا لے کے نبی پاک آ رہی تھی تو آپ صلی اللہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی اللہ تو ہے ہی سلام، اس کے سلام کا کیا جواب دوں، اللہ تو خود سلام ہے، تو جبرائیل پہ بھی سلام ہو، اللہ کے رسول آپ پہ بھی سلام، یعنی وعلیکم السلام کہتے ہیں نا سلام کے جواب میں، تو یہ فرماتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ کے نبی بھی ہمیں بتا رہے ہیں، یعنی ہم یہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ہم یہ پڑھتے تھے جبرائیل پہ سلام، اللہ پہ سلام، میکائیل پہ سلام، فلاں پہ سلام، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف دیکھا اور فرمایا اللہ تو خود ہی سلام ہے، اس پر سلام بھیجنے کی کیا ضرورت، بس جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اسے چاہیے وہ کہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے پورے کا، تمام قولی بدنی مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، میرے بدن سے جتنی باتیں ہیں ساری، میرے زبان کی جتنی باتیں ہیں ساری، میرے فعل کی جتنی باتیں یعنی کام جو کروں، مال کی عبادتیں ساری اللہ کے لیے ہیں۔ السلام علیک ایھا النبی، اس جملے پہ ذرا غور کیجیے گا، السلام علیک ایھا النبی، دنیا میں اگر آپ کسی کو سلام کریں نا نماز میں، آپ کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن نبی پاک کو سلام کیے بغیر نماز پوری نہیں ہوتی، اور السلام علیکہ کے صیغے کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اے نبی آپ پہ سلام ہو۔ یہاں پہ ہمارا وہ طبقہ جو سلام پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نبی پاک کو حاضر ناظر نہیں مانتے ہیں تو پھر نماز میں گھٹنے ٹیک کے بیٹھ کے کیوں کہتے ہیں السلام علیکم، ٹھیک ہے، یہ ہمارے نبی نے ہمیں ایسے ہی سکھایا، اور صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی نے یہ جو تشہد ہے یعنی التحیات ہے یہ ہمیں ایسے سکھلائی ہے جیسے آپ قرآن کی آیتیں سکھایا کرتے تھے، تو اس کو ایسے ہی پڑھنے، جہاں ہمارے نبی نے جو پڑھنے کا حکم دے دیا ہمارے لیے کافی ہے۔ لیکن کبھی آپ اگر تصور کریں کہ بالفرض آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کو موقع مل رہا ہے کہ آپ اپنے نبی کو سلام کر سکیں، آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ انسان کو اپنے گناہ کتنے یاد آ رہے ہوں گے، کتنی نافرمانیاں، کتنے اللہ کے رسول کے احکامات کو توڑنا، اور کتنی کوتاہیاں، کتنی سستیاں، کیا کچھ یاد آ رہا ہوگا نبی پاک کا سامنا کرتے ہوئے۔ تو آپ اگر اس تصور کے ساتھ کہہ دیں نا السلام علیکہ، آپ کی روح کانپ جاتی ہے، اے نبی آپ پہ سلام ہو، ٹھیک ہے، یعنی اس نبی کو ہم سلام کر رہے ہیں جو کائنات میں سب سے زیادہ ہماری فکر کرنے والے ہیں، اس نبی کو ہم سلام بھیج رہے ہیں جو کائنات میں سب سے زیادہ ہمارے لیے دعائیں مانگنے والے ہیں، صرف یہیں پہ نہیں ہیں بلکہ اللہ کے ہاں جب معراج پہ گئے وہاں بھی اپنی امت کو نہیں بھول رہے ہیں، یہاں پہ بھی تنہائیوں میں، مجلسوں میں، غاروں میں، اپنے صحابہ کی مجلس میں، اور پھر اپنے رب کی بارگاہ میں، ہم نے پچھلی حدیث میں پڑھا تھا، یہاں تک کہ میدان محشر میں بھی، پل صراط پہ بھی اگر کسی کو فکر ہے ہماری تو وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کو اگر آپ سلام کرنے کے لیے اب موقع مل رہا ہے آپ کو تو آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ السلام علیکم، یا نبی آپ پہ سلام ہو۔ پھر ساتھ ہی ہم یہ بھی یعنی اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا، یہ فرمائے، یہ کہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کے رسول آپ پہ سلام ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں۔ اور پھر ساتھ ہی کہا گیا یہ بھی کہو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلام اور اللہ کے سارے نیک بندوں پر بھی سلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کیونکہ جس وقت یہ تم کہہ دو گے تو دعا اللہ کے ہر نیک بندے کو پہنچ جائے گی، خواہ وہ آسمان میں ہو یا زمین میں، اس میں فرشتے بھی آ جائیں گے، جن بھی آ جائیں گے، انسان بھی آ جائیں گے، نبی، پیغمبر، ولی، کتب، ابدال، غوث، جو بھی ہیں دنیا کے اللہ کے نیک بندے سب عباد الصالحین میں شامل ہو جائیں گے، عباد اللہ وعلی عباد اللہ الصالحین میں۔ تو اس لیے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر آخر میں
یہ بھی کہو گے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یعنی یہاں پہ کسی کا عقیدہ خراب نہ ہونے لگ جائے، ٹھیک ہے، کہ وہ کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاضر ناظر سمجھ رہا ہے، عباد اللہ الصالحین میں سے کسی کو حاضر ناظر سمجھ رہا ہے، ان پہ بھی تو سلام بھیج رہا ہے نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو موجود سمجھ رہا ہے تو اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیں کہ اللہ کے رسول جو ہیں بندے اور رسول ہیں اس کے، اور اللہ جو ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کیونکہ ہر جگہ ہر کسی کی ہر وقت سننے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اگر کسی اور میں یہ صفت مانے تو کہیں شرک کا عقیدہ پیدا نہ ہو جائے۔ اور سلام علیکہ ایھا النبی کہتے ہوئے یہ نہ لگنے لگے کہ نبی پاک موجود ہیں اور آپ ان کو سلام کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے کہ یہ ہم اللہ کے رسول کو سلام کہہ رہے ہیں اس حاضر کے مخاطب کے صیغے کے ساتھ، لیکن یہ ہمیں نبی نے ایسے ہی سکھایا ہے، یہاں پہ ایسے ہی پڑھا جائے گا۔ تو باقی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ کے حضور جو بلند ترین مقام اللہ نے ان کے لیے رکھا، وہاں پہ ان کی روح جو جس طرح سے بھی ہے، بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ ہمیں نماز میں یہی پڑھا جاتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، لیکن کبھی یہ تصور ضرور کیا کریں کہ اس بارگاہ میں اس اتنی عظیم ہستی کے سامنے اگر آپ سلام کریں تو آپ کی کیفیت کیا ہوگی۔ تو اللہ کرے ہم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کریں تو ان کو سلام کر سکیں اور فخر سے کر سکیں۔